بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب زدنی علما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے یہ کتاب منہاج العربیہ کے اسباق ہم پیش کر رہے ہیں، اور آج ایک نیا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کے پہلے بہت ساری ضروری چیزیں پڑھ لی ہیں، اور آج اس سبق میں ایک نئی چیز پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اردو کی مثال میں پیش کر دے رہا ہوں، کیونکہ زیادہ تر ہم اردو ہی بولتے ہیں، اپنی مادری زبان یا خالص زبان، کہ اردو میں پر، آگے پیچھے، نیچے اوپر، سے لیے، یہ سب استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو حرف کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اگر نہ ہو تو الفاظ کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ بتانا ہو گھر میں، تو اب یہاں میں کی ضرورت پڑی۔ لکھنؤ سے، تو یہاں سے کی ضرورت پڑی۔ چھت کے اوپر، تو یہاں اوپر کی ضرورت پڑی۔ زمین کے اندر، تو یہاں اندر کی ضرورت پڑی۔ درخت کے پیچھے، تو یہاں پیچھے کی ضرورت پڑی۔ اس طرح سے ہر زبان میں کچھ نہ کچھ حرف ہوتے ہیں جو جوڑتے ہیں۔ اسی کی مانند یہاں عربی میں بھی کچھ حروف ہیں جو الفاظ کو جوڑتے ہیں، ان کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے، اور یہ عربی میں حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ آپ تفصیل سے آگے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن یہاں میں ان کو شمار کر دیتا ہوں۔ با ہے، تا ہے، کاف ہے، واو ہے، منز ہے، مز ہے، خلا، ربا ہے، حاشا ہے، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ یہ 17 حروف ہیں، اور ہر ایک حرف کا الگ الگ معنی ہے، الگ الگ خاصیت۔ اب سارے حروف تو یہاں پر استعمال نہیں کیے گئے ہیں، ظاہر ہے آپ کے ذہنوں کا اور آپ کی ابتدائی حالت میں ہونے کا مصنف کو بہت بہتر خیال ہے، تو اس لیے کچھ حروف کا استعمال کیا ہے، اور بتایا ہے کہ حروف کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اب میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں جیسا کہ میرا طریقہ ہے، اس کے بعد میں جو ضروری چیزیں ہیں، پوشیدگیاں ہیں، ان کو دور کروں گا اور بتاؤں گا، اس کے بعد میں ترجمہ۔ البیت، المدرسۃ، فی البیت، فی المدرسۃ، الفرس، الجمل، علی الفرس، علی الجمل، المیدان، المسجد، الی المیدان، الی المسجد، الولد، الوالد، للولد، للوالد، البیت، المدرسۃ، من البیت، من المدرسۃ، فی القرآن، من اللہ، من البیت، الی المسجد، الی المیدان، فی اللعب، للہ، للولد، علی الوالد۔ تو آپ نے عبارت دیکھ لی ہے، اب سمجھیں۔ فی کا معنی میں ہوتا ہے،
علا کے معنی پر، الا کے معنی تک، لی کے معنی لیے، واسطے، من کے معنی سے، اور نیچے سے وہی ہے۔ فی اور اسی طرح سے جتنے بھی حروف جارہ ہیں، جس بھی لفظ کے شروع میں آتے ہیں، جس کلمہ کے شروع میں آتے ہیں، تو اس کلمہ اور اس لفظ کے آخری والے حرف کو زیر دے دیتے ہیں۔ یہ پہلی چیز جو بتا رہا ہوں، اس کا عمل جو ہے یہ آپ کو ہم نے بتا دیا۔ تو فی ہے، علا ہے۔ اب فی جس حرف پر داخل ہے، جس لفظ پر یعنی البیت پر داخل ہے، تو آپ دیکھیں البیتو تھا، یعنی اوپر والا البیتو جس پر میں اشارہ کر رہا ہوں، اس پر کوئی حرف داخل نہیں ہے اس کے شروع میں، اس لیے یہ البیتو ہے، یعنی اس کے آخر میں آخری حرف پر پیش ہے۔ لیکن اسی البیتو کے اوپر جب فی داخل ہوا تو اس کے آخری حرف پر زیر دے دیا۔ اسی طرح سے المدرستو تھا تو فی داخل ہوا تو فی المدرستی ہو گیا، تے کے نیچے زیر۔ الفرسو تھا، علا داخل ہوا تو اس کے نیچے زیر ہو گیا۔ تو اس سے آپ کو ایک ذہن ملا کہ جس بھی لفظ کے اوپر کا مطلب پہلے حرف جار آئے تو اس لفظ کے آخری والے حرف کے پر زیر کر دیتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کے یہ حرف جوڑنا ہو تو یہ حرف اس کے شروع ہی میں آتا ہے۔ جیسے آپ کو بتانا ہو فی البیتی، تو آپ البیت لکھیے، اس کے شروع میں فی لگا دیجیے، تو اس سے آپ کو ذہن مل گیا کہ اس لفظ کے شروع ہی میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ البیتو لکھ کر کے فی لکھیے۔ آپ کو کہنا ہے گھوڑے پر، تو اعلیٰ پہلے لکھیے، اس کے بعد میں الفرس لکھیے، اور الفرس کے آخری والے حرف کے نیچے زیر لگا دیجیے، ہو جائے گا گھوڑے پر۔ تو یہ چیز ہے۔ البیتو گھر، المدرستو مدرسہ، فی البیتی گھر میں، فی المدرستی مدرسے میں، الفرس گھوڑا، الجمل اونٹ، علی الفرس گھوڑے پر، علی الجمل اونٹ پر، المیدان میدان فیلڈ، المسجد مسجد، الی المیدان میدان تک، الی المسجد مسجد تک، الولد لڑکا، الوالد والد باپ، للولد لڑکے کے لیے، للوالد والد کے لیے یا باپ کے لیے۔ البیت گھر، المدرسۃ مدرسہ، من البیت گھر سے، من المدرسۃ مدرسے سے، فی القرآن قرآن میں، من اللہ اللہ سے۔ تو من کے معنی ہوتا ہے سے، اس کا معنی میں نے نہیں بتایا تھا، لیکن ترجمے سے آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس کا معنی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لی ایک حرف جار ہے تو اس کا معنی لیے ہوتا ہے۔ من البیت گھر سے، الی المسجد مسجد تک، الی المیدان میدان تک، فی اللعب تو ایک نیا لفظ آ رہا ہے مفرد، اللعب کے معنی ہوتا ہے کھیل۔ اب فی یا داخل ہوا تو اس کے آخری والے حرف پر زیر ہو گیا، فی اللعب کھیل میں، للہ اللہ کے لیے یا اللہ کے واسطے، للولد لڑکے کے لیے، علی الوالد والد کے اوپر۔ تو اس میں آپ کو حروف جارہ میں سے فی، علی، الی، لی، من کا استعمال بتایا گیا ہے اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ دو چیز میں نے بتائی کہ حروف جار ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر آئے گا تو اس کے آخری حرف پر زیر دے دے گا۔ آپ نے یہاں سے لے کر کے
اور آخر تک پڑھا، سب میں آپ نے دیکھا کہ آخری حرف کو یہ زیر دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ، جس لفظ کے ساتھ استعمال کرنا آپ کو کرنا ہو تو اس لفظ کے شروع میں اس کو داخل کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے لکھا ہے ترجمہ کرو، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ سے کہا ہے، یعنی طالب علم کا کام ہے، اور اردو کے کچھ الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو اردو کے جو حرف ہیں میں سے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، اب ان کا عربی میں کیا عربی آتی ہے ان کو آپ ذکر کریں۔ اور یہ جان لیجئے کہ اردو میں جب میں اور سے وغیرہ ہوگا تو لفظ کے بعد آئے گا، لیکن ہم نے عربی کے بارے میں بتایا آپ کو کہ یہ لفظ سے پہلے ہوگا۔ اب جیسے دیکھیں مدرسہ میں، تو مدرسہ پہلے آیا اور میں بعد میں، لیکن جب عربی میں ترجمہ کریں گے تو یہی میں شروع میں آ جائے گا، یعنی میں کی عربی شروع میں آ جائے گی اور مدرسہ بعد میں ہو جائے گا۔ جیسے میں کی عربی فی اور مدرسہ کی عربی المدرسہ، تو عربی بن جائے گی فی المدرستی، آخری والے حرف پر زیر رہے گا۔ گھر میں تو آپ گھر کی عربی پہلے لائیں البیت اور اس کے شروع میں فی داخل کر دیں، فی البیتی ہو گیا۔ میدان سے تو میدان کی عربی المیدان اور سے کی عربی اس کے شروع میں لے آئیں من، تو ہو جائے گا من البیتی۔ مدرسہ سے تو مدرسہ کی عربی مدرسہ اور سے کی عربی من، تو اب مدرسہ کے شروع میں آپ من لے کر کے آ جائیں تو یہ ہو جائے گا من المدرستی۔ گھوڑے پر، اب گھوڑے کی عربی لائیں الفرس اور پر کی عربی علی الفرسی، اونٹ پر علی الجملی، علم کے لیے للعلمی، دین کے لیے للدینی، گھر تک الی البیتی، قیامت تک الی القیامتی، گھر سے مدرسہ تک من البیت الی المدرستی۔ آپ بہت غور سے اس کو پڑھیں اور اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں۔ گدھا، الحمار، چھوٹے سے بڑے تک، من الصغیر الی الکبیر۔ تو اس میں جو بھی لفظ آپ کو نہیں آ رہا ہے آپ پیچھے اس کو پڑھ چکے ہوں گے، اور نئی عرت میں بتا دیتا ہوں۔ ترجمے سے کچھ معانی ظاہر ہو گئے۔ اول کا معنی اول، آخر کا معنی آخر، درخت معنی الشجر، عربی میں اس کی آتی ہے کھیل، اللعب پھول، الزہر کھیل، اللعب بندر، القرد کتا، الکلب چھوٹے کاف سے، اللہ پر علی اللہ۔ حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو۔ تو اپنی کاپی میں آپ یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو اتاریں، لکھیں، یعنی فی القرآن لکھا ہے تو فی القرآن علی اللہ الدرس للعلم یہ لکھیں۔ اس کے بعد میں دوسرا کام یہ ہے کہ اس پر انہوں نے حرکت نہیں لگائی، حرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کون سی حرکت لگانی ہے وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ آخری والے حرف کے اوپر اصل حرکت لگانے کا کام جو ہے ہوتا ہے وہ آخری حرف پر ہوتا ہے۔ بیچ میں آپ حرکت لگائیں چاہے نہ لگائیں چل جائے گا، لیکن آخری حرف پر حرکت لگانا پڑے گا۔ اب فی القرآنی میں آخری حرف نون ہے، اس پر کون سی حرکت آئے گی تو آپ کو پتہ ہے زیر آئے گی، کیونکہ شروع میں حرف جر داخل ہے۔ اللہ کے آخری والا حرف ہا ہے، اس پر زیر آئے گا کیونکہ حرف جر داخل ہے۔ الدرسو یہ اس پر سین پر پیش رہے گا کیونکہ اس پر حرف جر داخل نہیں ہے۔ للعلمی میم کی آخری والے میم پر زیر رہے گا کیونکہ حرف جر داخل ہے۔ اسلام تنوین کے ساتھ رہے گا کیونکہ یہ حرف جر داخل اس پر نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر الف لام بھی نہیں ہے۔ من المسجدی آخری حرف دال ہے، اس پر زیر رہے گا کیونکہ شروع میں حرف جر ہے۔ تو اس طرح سے آپ غور و فکر کر کے آخر تک پڑھیں اور سوچیں کہ اس آخری والے حرف پر کون سی حرکت آئے گی، اور جو حرکت آئے گی
آپ کو وہاں پتہ ہوگا کہ کون سی آئے گی. تو اس طرح سے غور و فکر کرے آپ اس کو بنائیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی.